پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مصیبت ہے کیا. جب مجھ پر پڑے گی تو مجھے پتہ چلے گا کہ مصیبت اس کو کہتے ہیں انسانی جان کی قیمت کیا ہے. تو یہ بات بتائی کہ حرمت خون ختم ہو جائے گی, کوئی قیمت نہیں رہے گی خون کی, انسانی خون یعنی بالکل سستا ہو جائے گا, ارزانی ہو جائے گی. جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی. پیسے لو گواہی دو, جاؤ. وہ پیسے بھی نہیں, اب تو تڑی سے دھمکی سے بھی گواہیاں دلوا دی جاتی, روک بھی دیا جاتا ہے اور گواہی دلوا بھی دی جاتی ہے آپ کے سامنے. جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی. فتنے اور فساد پھیلانے والے لوگ معاشرے میں باعزت بن جائیں گے. فتنہ اور فساد پھیلانے والے لوگوں کی عزت کریں گے لوگ. کیوں کریں گے؟ اس کے بعد والی مثال میں مولا فرماتے ہیں کہ شر پھیلانے والوں سے اس لیے ڈریں گے لوگ, بدکاروں سے اس لیے ڈریں گے, فتنہ اور فساد والوں سے اس لیے ڈریں گے, عزت کریں گے کہ کہیں ان کے شر سے انہیں نقصان نہ پہنچ جائے. ان کے شر کی وجہ سے ان کی عزت کریں گے. کیونکہ اتنے, یہ معاذ اللہ اب ایک لفظ استعمال کر لوں کہ اتنے بڑے بدماش ہوں گے یہ معاشرے کے, اگرچہ کہ ممبر اجازت نہیں دیتا تھا لیکن عام بچوں کو سمجھانے کے لیے مجھے مجبوراً اس لفظ کا استعمال کرنا پڑا کہ اتنے بڑے بدماش ہوں گے یہ کہ ان سے ہر باعزت آدمی ڈرے گا ان کے شر کی وجہ سے, شرافت کی وجہ سے نہیں, شر کی وجہ سے ڈرے گا کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے, کیونکہ اتنے بڑے عہدے پر ہے, اتنا بڑا جگہ ہے, اتنا بڑا بدماش ہے, تو بھائی اس سے دوری رہو, اس کی عزت کرو. وہ خوش ہوگا کہ میں معاشرے میں باعزت ہوں. کہا کہ یہ باعزت لوگ بن جائیں گے. فتنہ فساد اور شر پھیلانے والے لوگ معاشرے میں باعزت بن جائیں گے. ایک عام آدمی صرف اس لیے ان کی عزت کرے گا کہ بھیا ان کے شر سے دور رہو. ہوتا ہے نا بعض اوقات بڑے بڑے شرریوں کو سلام کرنا پڑ جاتا ہے بھائی کہ کہیں اس کے شر کا نشانہ نہ بن جائے انسان. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. اب اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے کہ پست اور ذلیل لوگ لیڈر بن جائیں گے. پست اور ذلیل, جاہل, احمق. کل بھی میں نے کہا تھا ایک اور جملے کی تشریح, یہ علامت ہے. پست لوگ یعنی خاندانی طور پہ بھی پست ہوں گے, ذلیل ہوں گے, علم بھی نہیں ہوگا ان کے پاس, اور وہ کیا بن جائیں گے؟ آپ کے لیڈر بن جائیں گے. آپ خوش ہوں گے ان کو لیڈر بنا کے. جتنا بڑا جاہل ہو اتنا اچھا ہے لیڈر بنے, تاکہ اس کو چلانے میں ہمیں آسانی رہے. تو یہ جاہل اور پست لوگ لوگوں کے مزاج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لیڈر بن جائیں گے. کوئی خرچہ کر کے لیڈر بن جائے گا, کوئی کیسے لیڈر بن جائے گا. آج کل تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں, 5 آدمی لے جائیے, ایک پریس کانفرنس کیجئے, تھوڑا سا خرچہ کیجئے, لیڈر بن گئے آپ. اپنے آپ کو جو چاہے لکھتے پھر یہ کون روکنے والا ہے. اور لوگ لکھا ہی کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں. اب ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر تحریک, ہر تنظیم, یعنی مراد یہ کہ سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, سب کے پاس اپنے اپنے قائدین ہیں کہ نہیں ہیں قائد. اب ذرا احوال دیکھ لیجئے کہ ان میں کتنے پڑھے لکھے اور کتنوں کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں. ابھی آپ کے سامنے چل رہا ہے نا کہ زبان ہے, زبان جو انسان کو خراب کرا دیتی ہے. تو کم سے کم بولنے والے تو ایسے ہوں کہ جو تمہاری بھرم رکھ لیں, جو بولنے والے تو ایسے ہوں کہ جو عزت کے ساتھ بات تو کر لیں. جن کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو وہ ہم پر حاکم بن جائے تو پھر کیا حشر ہوگا ہمارا. مت گھبرائیے آپ, اب تو اظہار رائے کی آزادی ہو گئی, آج سے مت ڈریں آپ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو میں عمومی بات کر رہا ہوں, عمومی بات کر رہا ہوں, کسی خاص آدمی یا فرد کی بات نہیں کر رہا, معاشرے کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ جاہل لوگ, پست لوگ رہنما بن جائیں گے, لیڈر بن جائیں گے. کبھی چھانٹا تو کرو ان لیڈروں کو کہ ان میں کتنے پڑھے لکھے ہیں, کتنے جاہل ہیں, کتنوں کے پاس جعلی ڈگری ہے, کتنوں کے پاس اصلی ڈگری. اب تو مذہبی ڈگریاں بھی جعلی بننا شروع ہو گئی. لے جاؤ, یہ ایم اے کے برابر ہے, یہ بی اے کے برابر ہے, یہ دین کی ڈگریاں بھی اب بننا شروع ہو گئی. تو کہا کہ یہ جاہل اور پست اور ذلیل لوگ لیڈر بن جائیں گے, لوگوں کے رہنما بن جائیں گے. اہل فسوق, اہل فسق و فجور آوازیں بلند کریں گے اور لوگ ان کی آوازوں پہ لبیک کہیں گے. خدا کی قسم صبح شام اپنے کیبل پہ منظر دیکھا کیجئے کہ اہل و فسق و فجور ناچ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساری دنیا ناچ رہی ہوتی ہے کہ نہیں. لبیک کہنا کسے کہتے ہیں؟ یہ میری جو نسل بیٹھی ہے اس کو بتا رہا ہوں, قسم کھا کے میں نے یہ بات کہی ہے, کسی میں جرت ہے تو کھڑا ہو کے تردید کر دے. دیکھ لیجئے کیبلوں پہ نظارے, دیکھ لیجئے ٹیلی ویژن پہ نظارے کہ اہل فسق و فجور آوازیں بلند کر رہے ہیں.
ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، یہی فسق و فجور ہے، گا رہے ہیں، اور ہزاروں نئے نسل کے بچے بچیاں کھڑے ہو کر ان پہ ساتھ لبیک کہہ رہے ہیں، یعنی ان کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ یہ ناچنے گانے والی نسل امام کی نصرت کر سکتی ہے؟ یہ امام کی مدد کریں گے؟ مولا کہہ رہا ہے میرا، یہ مولا کا اہل فسق و فجور آوازیں بلند کریں گے اور لوگ بے ساختہ ان کی آوازوں پر لبیک کہیں گے۔ لبیک کیا کہنا ہے؟ یہ مناظر جو صبح شام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو آہستہ آہستہ گھسیڑا جا رہا ہے آپ کے تعلیمی اداروں میں، ترقی کے نام پہ، روشن فکری کے نام پہ جو گتیں بن جائیں وہ کم ہیں آپ کی۔ ابھی دیکھیے اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پر۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ یہ حال ہو جائے گا ان کا۔ لبیک کہیں گے، لبیک کسی کو کہا جاتا ہے نا، جب کھڑے ہو کے سب یہ ان کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یعنی لبیک کہہ رہے ہوتے کہ اور گاؤ اور ناچو۔ ابھی جانا نہیں، رات رات بھر کے کنسرٹ۔ اب آہستہ آہستہ ثقافت کے نام پہ تو آیا تھا سو آیا تھا، اب تعلیمی اداروں میں ان کو داخل کیا جائے۔ کیوں؟ شیطان، ابلیس کے نمائندے کیا چاہتے ہیں؟ ان نسلوں کو بھی خراب کر دو کہ کوئی شبہ ہی نہ رہے۔ وہی جناب موسیٰ والا حساب کہ آنے والا بالکل موسیٰ کی طرح آئے گا۔ کتنا ظلم کیا تھا کہ جب موسیٰ آئے تو کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو وہی ساری سازشیں کہ اتنا ظلم کرو، اتنا اخلاقی فساد پیدا کر دو کہ ان میں باطل سے ٹکرانے کی ہمت ہی باقی نہ بچے۔ یہ تو کہیں ہمیں امن کی زندگی چاہیے، ہمیں آرام، ہمیں سکون۔ کون سا امن چاہیے؟ نہیں، جس میں عیش ہو، جس میں عشرت ہو، دنیا کے مظلوموں سے ہمیں کوئی غرض نہ۔ تو یہ ہے وہ اہل فسق و فجور۔ اور پھر آ جائیے، اب میں کیا کروں، خطبہ چل رہا ہے، میں اس میں کمی بیشی تو نہیں کر سکتا۔ خواتین زین پہ سوار ہونا شروع کر دیں گی، یعنی گھوڑ سواری مردوں کا شیوا ہوگا، خواتین گھوڑ سواری کرنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد امام فرماتے ہیں کہ خواتین، عورتیں مردوں کی شبیہ اختیار کریں گی، مرد عورتوں کی شبیہ۔ آپ کے سامنے اس کی تشریح تو میں کیا کروں گا آپ کے سامنے کہ مرد عورتیں بننا پسند کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بتاتا ہوں بات، میں پوری روایت وہ نہیں پڑھ سکتا لفظ بہ لفظ کہ پھر وہی اخلاقیات آڑے آ جاتی ہے، صرف مردوں کا مجمع ہوتا تو میں پڑھ دیتا، لیکن میری بیویاں یعنی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، خواتین بیٹھی ہیں، مومنات بھی ساتھ تشریف رکھتے ہیں، میں اشارہ کروں گا کہ پھر چھٹے امام کی علامات کا سہارا لیتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اسی اپنے جد کے قول کی تشریح کرتا ہے میرا چھٹا امام، یعنی مولا کائنات کے قول کی تشریح۔ مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ مرد عورتیں بننا پسند کریں گے، یعنی شبیہ بننا پسند کریں گے، اور عورتیں مردوں کی شبیہ بننا پسند کریں گی۔ اب امام فرماتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر چھٹا امام فرماتا ہے، یوں جملے کو آسان کر دوں کہ مردوں میں عورتوں کی عادات آ جائیں گی، عورتوں میں مردوں کی عادات۔ اس سے زیادہ میں تشریح نہیں کر سکتا اس قول کی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد عالم۔ یہ علامات